الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. درس اور سبق کا کلی عنوان تھا دین، اور اس سلسلے میں پچھلے 2 دروس میں مختلف عناوین کے تحت کچھ عرائض اور کچھ مسائل دین کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی، اور تیسرا سبق اور تیسرا درس اور آج کے درس میں ہم دین حق کی ضرورت پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس کا عنوان ہے دین حق کی ضرورت، کہ کیوں انسان دین حق کا محتاج ہے، کیوں انسان کو دین حق کی ضرورت ہے. اس سوال کے جواب میں متعدد جوابات دیے گئے ہیں. ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ انسان جسم، عقل، روح اور خواہشات نفس سے مرکب ہے. اسی لیے وہ مادی اور معنوی سعادت کا خواہان ہے. وہ دنیا میں بھی سعادت مندی کا خواہان ہے، جسمی لحاظ سے بھی وہ سعادت مندی کا خواہان ہے، اور معنوی لحاظ سے بھی، روحی لحاظ سے بھی، نفسانی لحاظ سے بھی وہ سعادت چاہتا ہے. دوسری طرف سے انسانی زندگی کے 2 پہلو ہیں، 2 جہت ہیں، 2 حصے ہیں. ایک انفرادی، دوسرے اجتماعی. ایک انفرادی زندگی اور دوسرے اجتماعی زندگی. ایک فردی پہلو اور دوسرے اجتماعی پہلو، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرتا ہے. جس طرح انسانی اعضاء میں سے ہر عضو ایک دوسرے کو متاثر کرتا ہے اور ایک دوسرے کا اثر قبول کرتا ہے، اسی طرح انسان ایک ایسے قانون، دستور اور آئین کا محتاج ہے جو اس کی مادی
معنوی کامیابی اور اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی سعادت کا ضامن ہو، اور وہ قانون، وہ آئین، وہ دستور دین حق ہے جس کی طرف محتاج ہونا انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ لہذا مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے، دین حق کی طرف محتاج ہونا انسان کی فطری ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اسی فطری ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے، فَأَقِمْ، سورہ روم کی 30ویں آیت ہے، جس میں خداوند متعال انسان سے مخاطب ہو کر، پیغمبر گرامی اسلام سے مخاطب ہو کر، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس اے پیغمبر اپنا رخ دین کی طرف رکھیں۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ دین کی طرف رکھیں، بت پرستی سے کنارہ کشی کے ساتھ دین حنیف پر استوار رہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کیونکہ یہ دین، یہ آئین، یہ دین مبین اسلام وہ فطرت الہی ہے، فطر الناس علیہا، جس پر خدا نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی خلقت میں، خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لہذا دین کی طرف محتاج ہونا انسان کی فطرت کی ضرورت ہے، اور اسی فطرت کے مطابق خداوند متعال نے دین اسلام کو وضع کیا ہے، اور دین کے دستورات کو انسان کی سعادت دنیاوی اور اخروی، مادی اور معنوی سعادت کے لیے، سعادت تک پہنچنے کے لیے اس آئین کو، اس دستور کو، اس قانون کو، اس دین کو وضع کیے ہیں۔ ذالک الدین القیم، فرماتے ہیں ذالک الدین القیم، یقیناً یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے، اس سے مستحکم دین نہیں ملے گا، اس سے مستحکم آئین نہیں ملے گا، اس سے مستحکم دستور اور آئین زندگی انسان کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ آئین، یہ دین جو اسلام کے نام سے ہم نے آپ کے توسط سے بھیجا ہے، یہ ایک مستحکم آئین، مستحکم دستور، مستحکم قانون اور مستحکم دین ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنا رخ اسی دین کی طرف رکھیں اور بت پرستی سے کنارہ کشی اختیار کریں، اس لیے کہ ذالک الدین القیم، یہ دین، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دین فطرت کے مطابق ہے، یہ آئین فطرت کے مطابق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے، لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے، دین کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ لوگوں کی اکثریت اس مستحکم دین، اس دین حنیف، اس فطرت کے مطابق بنائے گئے قانون اور دستور کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہے۔ لہٰذا اس دین کی طرف، دین کی ضرورت، دین حق کی ضرورت انسان کے لیے ایک فطری امر ہے،
اور دین انسان کی فطری ضروریات میں سے ہیں، اور اسلام دین فطرت ہے، اسی فطرت کے مطابق اسلام کے دستورات اور قوانین وضع ہوئے ہیں، لہٰذا اسلام دین فطرت کہلاتے ہیں، اور اسلام دین فطرت ہے، اور دین حق کی طرف محتاج ہونا انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ چونکہ دین فطری ہے، دین حق کی طرف محتاج ہونا انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان خود سے اپنی فطرت کے مطابق خود سے قوانین تیار کرے اور اسی کا نام دین الہی یا دین اسلام رکھے۔ نہیں، قوانین وضع کرنے کا حق، آئین بنانے کا حق، قانون بنانے کا حق جو انسان کی فطرت کے مطابق ہو، چونکہ انسان مخلوق ہے، یا انسان کو نہیں ہے وہ خود سے کوئی قانون تیار کرے اپنے لیے، بلکہ اس آئین اور اس دستور کا وضع کرنا اور اس آئین کے مسودے کو تیار کرنا اور اس کا ابلاغ کرنا اور انسان تک پہنچانا، یہ خداوند متعال کا کام ہے، اس لیے کہ خدا عالم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، انسان کی ضروریات کو خود انسان سے زیادہ اور بہتر طریقے سے جانتا ہے، لہٰذا فطرت کے مطابق دین اور قانون اور دستور کا وضع کرنا انسان کا کام نہیں ہے، بلکہ خالق کا کام ہے، خدا کا کام ہے، جو انسان کا خالق اور اس کا مالک اور اس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں دو نقطے کی طرف اشارہ ہوا آیا موجودہ میں، ایک تو یہ ہے کہ انسان دین کی طرف محتاج ہونا انسان کی فطری ضروریات میں سے ہے، فطرت کی ضرورت ہے، اور دوسرا نقطہ یہ کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ اب فطرت کے معنی کیا ہے؟ علماء نے معنی کیا ہے، فطرت اس صاف اور سادہ طبیعت اور ضمیر کا نام ہے۔ تکرار کرتا ہوں، فطرت کا معنی یہ ہے، فطرت اس صاف اور سادہ طبیعت اور ضمیر کا نام ہے جس میں کسی طرح کی سیاست، مصلحت، رسم و رواج، معاشرت، غلط آداب و رسوم، مفروضات اور انسان کے مزعومات کی آمیزش نہ ہو، اسے فطرت کہتے ہیں۔ وہ خالص طبیعت اور ضمیر جس میں کسی طرح کی سیاست، مصلحت، رسم و رواج، معاشرت، آداب و رسوم، غلط آداب و رسوم، مفروضات اور مزعومات کی آمیزش نہ ہو، اس سادہ طبیعت کو فطرت کہتے ہیں۔ اس سادہ طبیعت کا نام ہے فطرت۔ اور دین کی طرف محتاج ہونا انسان کی فطری ضرورت ہے، فطرت انسانی کی ضرورت ہے۔ فطری طور پر انسان دین اور قانون زندگی گزارنے کے لیے، دین سعادت مندی حاصل کرنے کے لیے، سعادت تک پہنچنے کے لیے کسی دین، آئین، قانون اور دستور کی طرف محتاج ہے، اور اس قانون اور دستور کا نام ہے دین مبین اسلام۔ اور دین مبین اسلام سیدھا اور مستحکم دین ہے، لہذا انسان ایسی فطرت اور ضمیر کا ادراک کرے جو کسی قسم کی آلودگی سے پاک ہو، تو اسے تمام آئین، تمام احکام، تمام مسائل، تمام دستورات مذہب
فطرت کے مطابق نظر آئیں گے کہ اسلام کا کوئی قانون، اسلام کا کوئی دستور، اسلام کا کوئی حکم فطرت سلیم کے خلاف نہیں ہے۔ انسان اس بات کو درک کر لیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی فطرت اور طبیعت صحیح، سادہ اور سالم۔ یہ انسان کی اپنی کمزوری ہے کہ اس نے اپنی فطرت اور صاف طبیعت اور ضمیر کو صاف اور سلیم نہیں رہنے دیا، اور اسی لیے اسے مذہب کے احکام اور قوانین خلاف فطرت نظر آنے لگے ہیں۔ وَإِلَّا دین اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کے قوانین، دین کے دستورات، دین کے احکام انسان کی فطرت کے مطابق بنائے گئے ہیں، وضع کیے گئے ہیں، لیکن یہ انسان کی کمزوری کی وجہ سے، اس کی فطرت اور طبیعت سادہ، صاف اور سلیم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو مذہب کے قوانین اور احکام خلاف فطرت نظر آنے لگتے ہیں اور نظر آنے لگے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، دین حق کی ضرورت پر پہلی دلیل یہ ہے کہ دین حق کی طرف محتاج ہونا انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، کیوں انسان دین حق کی طرف محتاج ہے؟ کہ ہر موجود کے لیے اس کی نعمت وجود کے مطابق، سعی وجودی کے مطابق ایک کمال ہے۔ نباتات کے لیے کمال ہے اپنی سعی وجودی کے مطابق، حتیٰ جمادات کے لیے کمال ہے، حیوانات کے لیے کمال ہے، آفتاب و ماہتاب، ستارے، یعنی کائنات کے ذرے ذرے کے لیے کمال ہے، البتہ اپنی وسعت وجودی کے مطابق۔ اور اس کمال تک رسائی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک، اور اسی طرح انسان کے لیے بھی کمال ہے، اور سب سے زیادہ کمال انسان کے لیے ہے۔ انسان کی وسعت وجودی دوسرے موجودات سے زیادہ ہے، لہذا انسان کے کمال کی وسعت بھی زیادہ ہے، اور اس کمال تک رسائی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک انسان ان فطری قوانین پر عمل نہ کرے جو کمال تک پہنچانے کے لیے وضع اور معین ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ عرض ہوا، دین حق ہی ایسا قانون، ایسا دستور اور ایسے آئین زندگی ہے جس پر چل کر انسان اس کمال تک پہنچ سکتا ہے، کمال حقیقی تک پہنچ سکتا ہے جو اس کی خلقت اور ہستی کا مقصد ہے۔ بس دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان کمال چاہتا ہے، دین حق کی طرف کیوں انسان دین حق کا محتاج ہے، کیوں انسان کے لیے دین کی ضرورت ہے، کیوں انسان دین حق کا محتاج ہے؟ اس سوال کا جواب اور اس احتیاج کی دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان کمال چاہتا ہے، اور اس کمال تک پہنچنا دین حق کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا سعادت
کی سعادت اور کمال تک پہنچنے کے لیے ایک آئین، ایک قانون، ایک دستور کی ضرورت ہے، اور اس آئین اور دستور کا نام ہے دین حق۔ لہذا انسان کو دین حق کی ضرورت ہے۔ بس اس پہلے نقطے کا خلاصہ یہ ہوا، پہلے سوال کا جواب یہ ہوا کہ کیوں انسان دین حق کی طرف محتاج ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہوا کہ انفرادی اور اجتماعی سعادت تک پہنچنے کے لیے قانون کی ضرورت ہے جسے دین کہا جاتا ہے، اور قانون کی طرف محتاج ہونا انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ نمبر 2، انسان کمال چاہتا ہے، کیونکہ کمال طلبی انسان کی ہستی کا مقصد ہے، اور اس مقصد اور کمال تک رسائی قانون، دین اور آئین پر عمل کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہذا انسان کسی دستور، قانون اور دین حق کی طرف محتاج۔ اب کیوں انسان دین حق کی طرف محتاج ہے، یہ بات واضح ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک فطری طور پر خود بخود یہ بات سامنے آ جاتی ہے، جب انسان کے کمال کے لیے، جب انسان کی سعادت دین کی پیروی میں مضمر ہے، تو دین کی معرفت اور پہچان بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ نہ صرف دین کا ہونا انسان کے لیے ضروری ہے، نہ صرف کسی آئین کا ہونا ضروری ہے، نہ صرف کسی دستور اور قانون کا ہونا ضروری ہے، صرف قانون کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس قانون اور اس دین کی پہچان کی بھی ضرورت ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دین کی پہچان اور معرفت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ دین کی معرفت کی ضرورت پر علم کلام، علم اصول عقائد، علم اصول دین، علم توحید اور صفات کی کتابوں میں متعدد دلائل پیش کیے گئے ہیں، جن میں سے 2 دلیلوں کو ہم یہاں پر مختصراً عرض کرتے ہیں۔ دین کی پہچان اور معرفت حاصل کرنا انسان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ دین کی معرفت کی ضرورت پر پہلی دلیل یہ ہے، احتمالی ضرر کو دفع کرنا۔ احتمالی ضرر کو دفع کرنے کے لیے احکام دین اور دین کی شناخت اور دین کی معرفت انسان کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے سبق میں ہم بیان کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی وضاحت چوتھے سبق اور چوتھے درس میں مزید وضاحت کریں گے کہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں انسان کے نام سے، بشر کے نام سے، 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں۔ پورے عالم بشریت کی تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیجئے، جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں اس سے پہلے اور اس وقت ہیں، سب 2 حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں اور 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ خدا پرست، دوسرا گروہ مادہ پرست۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت بعد میں ہوگی۔ اور یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں
کہ خدا پرست لوگوں کا عقیدہ ہے، اور اس کی مزید وضاحت بعد میں ہوگی، کہ دنیا اور جو کچھ اس کائنات میں ہے ان سب کا کوئی بنانے والا، صانع، خالق، حکیم، عالم اور توانا موجود ہے۔ یہ خدا پرست لوگوں کا عقیدہ ہے۔ مادہ پرست اس عقیدوں کو قبول نہیں کرتے، لہذا مادہ پرستوں کے عقیدے سے قطع نظر خدا پرستوں کے عقیدے کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا پرستوں کے عقیدے کے مطابق دنیا کا کوئی ایسا خالق، صانع اور پیدا کرنے والا ہے، انسان کا کوئی خالق اور پیدا کرنے والا ہے جو علم و حکمت اور قدرت رکھتا ہے، حکیم بھی ہے، عالم بھی ہے، اور خدا پرستوں کے عقیدے کے مطابق موت انسان کی زندگی کی انتہا نہیں ہے، موت سے انسان فنا نہیں ہوتا، موت انسان کی زندگی کی انتہا نہیں ہے، بلکہ موت کے ذریعے انسان ایک ابدی زندگی کے طرف روان دوا ہے، اور انسان ایک ابدی زندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کو پیدا کرنے میں اس خالق کا کوئی مقصد ہے، اور اس مقصد تک پہنچانے کے لیے خالق حکیم نے قانون اور دستور مقرر کیا ہے، اور اس قانون، آئین اور دستور کی خلاف ورزی انسان کی ابدی بدبختی کا سبب ہو سکتی ہے، یہ احتمال ہے نا کم از کم، یا ابدی خطر کا سبب ہو سکتی ہے، ابدی بدبختی کا سبب ہو سکتی ہے۔ اس احتمال کے پیش نظر، اس ضرر کے احتمال کے پیش نظر، خواہ یہ احتمال کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو، انسان کی فطرت اور عقل دین کے مسائل میں تحقیق اور دین کی شناخت اور دین کی معرفت حاصل کرنے پر انسان کو مجبور کرتی ہے۔ انسان کی عقل یہ حکم لگاتی ہے جب خطرے کا احتمال موجود ہے تو عاقل انسان کا کام یہ ہے اس خطرے سے بچنے کے لیے، اس خطر سے بچنے کے لیے اس آئین کی پیروی کی جائے جس کی پیروی کی صورت میں یہ وعدہ دیا گیا ہے کہ انسان اس ابدی خطرے سے جو ہے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ لہذا دین کی معرفت پر پہلی دلیل یہ ہے کہ وجود مبدا اور معاد کے وجود اور ابدی خطر کے احتمال کے پیش نظر انسان پر لازم ہے، انسان کے عقل کے حکم کے مطابق انسان پر لازم ہے کہ وہ دین کے بارے میں تحقیق کرے اور دین کی معرفت حاصل کر کے دینی دستورات اور قوانین پر عمل کرے تاکہ ابدی خطر جو کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے سے نجات حاصل کر سکے۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل شکر منعم۔ جب کوئی کسی کو نعمت عطا کرتا ہے، اس کائنات میں کتنی نعمات ہیں، نعمت وجود عطا کیا، سمیع و بصیر بنا دے انسان کو، انسان کے آسائش کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے خداوند متعال نے خلق کیا، اور شکر منعم، عقل کہتی ہے منعم کا شکر بجا لانا ضروری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی زندگی جیسا کہ عرض ہوا، انسان کی زندگی بہت ساری نعمتوں سے پر ہے، اور یقیناً کسی منعم نے یہ ساری نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، یہ خود بخود یہ نعمتیں وجود میں نہیں آئی ہیں، بلکہ کسی عطا کرنے والے نے ان نعمتوں کو عطا کی انسان کے لیے۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، خود بخود کسی کو نعمت حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اگر انسان عقل سلیم
کو اپنے اوپر حاکم قرار دے، اپنے عقل کے حکم کی پیروی کرے، تو انسان کی عقل حکم کرتی ہے کہ جو تمہیں کوئی نعمت دیتا ہے اس منعم کا شکریہ ادا کرنا اور اس کا شکر بجا لانا ضروری اور واجب ہے۔ دوسرا نقطہ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ بات بھی واضح ہے، منعم اور محسن اور نعمت دینے والے کا شکریہ اس وقت ادا کر سکتا ہے کہ ہم پہلے اپنے منعم کو پہچان لیں تاکہ اس کا شکر بجا لا سکیں، اور منعم حقیقی کے صحیح پہچان دین الہی کے قانون اور دستورات الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا شکر منعم بجا لانے کے لیے انسان کو دین حق کی معرفت اور دین کی پہچان کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔